بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیب کا خیر الخلق کلہم ورفعنا لک ذکرک. ٹاک ود زید اے زین العابدین یوٹیوبر آپ سے مخاطب ہے. میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، مجھے حوصلہ دیں، بیل آئیکن کو پش کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی اور آپ اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو میں آپ کو ایک سنسنی خیز خبر دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے ہفتے مزید پابندیاں، یہ اعلان جو ہے وہ امریکہ نے کیا ہے اور امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کو معاشی طور پر تنہا کر دیں گے. پابندیوں کے اقدامات میں تہران پر معاشی دباؤ بڑھانے کے ساتھ آبنائے حرمت سے متعلق پابندیاں بھی شامل ہوگی. امریکی وزیر خزانہ اگلے ہفتے مزید اعلانات کے لیے تیار ہے. امریکہ ایران پر ایسی پابندی عائد کرے گا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی ہوں گی. ایرانی بندرگاہ سے نہ کچھ اندر آ سکے گا اور نہ ہی کچھ باہر جا سکے گا. ایران کی معیشت پر دباؤ بڑھانے کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں پر تیل کی قیمتوں اور خطے کی تجارت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ. بحری ناکہ بندی غیر معینہ مدت تک جاری رکھ سکتے ہیں امریکی وزیر جنگ. اور 14 اگست میں کل جو ہوا اس کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ منچلوں کا جشن آزادی عوام کو بھاری پڑ گیا. 2 اموات اور 94 افراد زخمی اور اسی طریقے سے 41 افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا. مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ سے کئی خاندان کو غم میں مبتلا کر دیا. زخمیوں میں خواتین بچے بھی شامل ہیں. پولیس کا ہوائی فائر کرنے والوں کے خلاف شہر میں کریک ڈاؤن. گرفتار ملزمان سے اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا. اور وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گردی کا نافور مکمل طور پہ ختم کر دیں گے. شہباز شریف کی صدر آصف زرداری سے ملاقات، یوم آزادی کی مبارکباد. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں قرضوں کے کیا حالات ہیں. قرضوں کے حالات یہ ہیں کہ 3 ماہ کے دوران بیرونی قرضوں میں 1242 ارب کا اضافہ، 3112 ارب اضافے کے بعد حکومت کے مجموعی قرضے 59,441 ارب روپے تک جا پہنچے. اور اسی طریقے سے مارچ 2026 تک جو قرض لیا گیا وہ 22,958 روپے تھا. یہ قرضہ 2026 میں لیا تھا اور اسی طریقے سے اب بڑھ کر یہ قرضہ بڑھ کر جو ہے وہ 24,200 ارب روپے تک جا پہنچا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ موجودہ حکومت کس طریقے سے قرضہ لے رہی ہے. یہ آنے والی حکومت کے لیے بہت بڑا بوال ہوگا. اور اسی طریقے سے یہ خبر اور لے لیں، علاقے کی لانڈی سپر ہائی وے اور نتی جتی پر واٹر ٹینکر موٹر سائیکل اور کار کی ٹکر سے بچی سمیت 3 افراد ہلاک. اور پیٹرولیم لیوی حکومت نے عوام سے 100 ارب روپے اضافی بٹور لیے. مالی سال 2025-26 میں حکومتی اہداف اور آئی ایم ایف تخمینے سے 100 ارب روپے زیادہ پیٹرولیم لیوی وصول کی گئی. اور اسی طریقے سے شارع فیصل، میر رضا کے والد اور دوستوں کا دھرنا. ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ہم پاکستان سے دیرینہ تعلقات پر فخر محسوس کرتے ہیں اور شہر میں پانی بحران برقرار. بل ہزاروں تک جا پہنچا ہے. 12,79,000 گھریلو، کمرشل 8,000 اور صنعتی صارفین متاثر ہوں گے. ٹیرف صرف
100 روپے بڑھایا گیا. اضافی آمدن سے بہتری آئے گی واٹر بورڈ. اور یہ خبر لے لیں, آخری خبر آج کی پروگرام کی, کہ پابندیاں رون کر 70,000 فلسطینی جمعے کے روز مسجد اقصی پہنچ گئے. قابض افواج نے نمازیوں کے مسجد میں داخلہ روکنے کے لیے سخت پابندیاں لگا رکھی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی جگہ جگہ رکاوٹیں. نمازیوں کو روک کر تلاشی لی گئی, ان کی شناختی کارڈ چیک کی گئی اور ایک فلسطینی کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر داخلہ بلوچستان کے قافلے پر قاتلانہ حملہ, 6 پولیس اہلکار زخمی. اور اسی طریقے سے کراچی ڈیفنس کی خبر لے لیں کہ ڈیفنس فیز 2 میں پولیس مقابلہ, ایک ڈاکو ہلاک اور دیگر ساتھی فرار ہونے میں کامیاب. گورنر اسٹیٹ بینک فرماتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معیشت درست سمت پر گامزن ہے. اسی طرح جو خبریں ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں اور موصول ہوتی رہیں گی اور ہم تک مصدقہ ذرائع سے آتی رہیں گی, ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے یہ خبر پہنچاتے رہیں گے. آپ خبروں پر اعتماد رکھیں اور انشاءاللہ جو ہم آپ کو نیوز دے رہے ہیں وہ بالکل اتھینٹک ہوگی اور بالکل تصدیق شدہ ہوگی. تو بس اب انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.